السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا مدد مدد أصحاب مدد دستور مولانا شاء الله فازا سيد محمد المحمد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. طریقت اور اسلام دونوں کی بنیاد ادب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادبنی ربی واحسن تادیبی. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب اسلام میں سب سے ضروری چیز ہے، اور ادب لوگوں کے لیے بھی سب سے ضروری چیز ہے. انسانوں کو جانوروں سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ ہے ادب. جانور کے ساتھ جیسے کہ اس کے نام کا معنی ہے، ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں بھی جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. مکلف کا مطلب ہے کہ ذمہ دار ہونا، عبادت کے لیے، صفائی کے لیے، چیزوں کے لیے ذمہ دار ہونا. ایک جانور کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بہانہ ہے، اللہ نے اسے عقل نہیں دی، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا ہی پاگل کے لیے بھی ہے. ایک پاگل انسان جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے. اذا اخذ ما اوہب اسقط ما اوہب. یہ اسلام کی فقہ کا قانون ہے. عقل ہے جو آپ سے عبادت کرواتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ کو اس عقل کا استعمال کرنا ہے. سب سے ضروری چیز ہے ادب. ادب میں ساری چیزیں آتی ہیں. ادب میں صرف شرم ہی نہیں بلکہ اچھائی، خوبصورتی اور انسانیت بھی ہے. ادب کون سکھا رہا تھا؟ اسلامی حکومت. آخری عثمانی خلافت تھی ایسی. اس کے بعد جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. ہر کوئی غیر ذمہ دار نظر آتا ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کی کوشش کرتے ہوئے وہ دوسروں کی نہیں سنتے، دوسروں کی عزت نہیں کرتے. وہ بس جیسا ان کی نفس چاہتی ہے کرتے ہیں. وہ چیزیں الٹی طرف کر رہے ہیں ابھی انہیں اور سکھانے کے لیے. لوگ انسانیت سے بھی دور جا رہے ہیں. اس مسئلے کا مفہوم ہے کہ انسانیت یہ ہے کہ صرف عقل کا استعمال کر کے جو انہیں اللہ عز و جل نے دی ہے وہ انسان بنتے ہیں، اور یہ ادب سے ہوتا ہے، ادب سے اور احترام سے. اپنی نفس کے لیے عزت دکھانے سے نہیں، لیکن اوروں کو عزت دینے سے. اچھی زندگی جی جائے گی. لیکن یہی ہے جو شیطان نہیں چاہتا. اسی لیے دنیا چاروں طرف سے ابل رہی ہے، ہر طرف سے برائی آ رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن بالکل ہر چیز کا آخر ہے. اللہ عز و جل ہمیں بالکل بچا لے گا. وہ اس انسان کو بھیجے گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے. انشاءاللہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے اجازت سے. نہیں تو جو ان لوگوں نے سیکھا ہے اس سے تو اور بدتر ہو جائے گا اور برا ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہماری مدد فرمائے. ابھی کوئی نا امیدی نہیں ہے کسی کے لیے. ہماری امید
بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نا امید ہیں، وہ مایوس ہیں، پریشان ہیں، لیکن اللہ عز و جل کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، بالکل وہ دن آئے گا۔ جو اللہ کہتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اس جمعہ کے احترام میں، کیونکہ دنیا میں ابھی کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم محفوظ رہیں انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔ قرآن کے ختم ہوئے ہیں دلائل خیرات، آیات، سورات، تسبیحات، تحلیلات، صلوات اور جو بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی آل، اصحاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ کی روح کو، جو ہمارے بزرگ گزر گئے ہیں ان کی روح کو، سارے مسلمان اور مومن جو گزر گئے ہیں ان کی روح کو، جو بھی خیر مقصد ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اسے پڑھا ہو وہ پورے ہوں، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی خوشی ہو، ایمان مضبوط ہو انشاءاللہ، یہاں پر اور آخرت میں خوشی ہو۔ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا، سيدنا شيخ عبد الله فاز سيدنا شيخ محمد ناصر حقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق، الله 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 حق، الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.